منیب، یہ جو بات چیت اور مذاکرات کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گی جی کہ کیا مقتدرہ آن بورڈ ہے اس میں پی ایم ایل این کے ساتھ، اور وہ ان کی صلاح مشورے کا لفظ استعمال کر لیتے، صلاح مشورے گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے، اور کتنی بااختیار یہ خود کمیٹی ہے جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے؟ دیکھیے، یہ حکومت پاکستان کی مقتدرہ کی مرہون منت بنی بھی اور چل بھی رہی ہے، تو اس میں صلاح مشورہ تو میں اب کیا کہوں، لیکن یقینی طور پر جو یہ حکومتی کمیٹی کر رہی ہے اس میں مکمل طور پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور کوئی دباؤ نہیں ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کا۔ انفیکٹ یہ جو مذاکرات ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان یہ بہت سی جگہوں پر یہ کہتے پائے رہ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات اگر تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے، پایہ تکمیل تک ہوں گے، تو یہ خالصتاً سیاسی بنیادوں پر ہوں گے، اس کے اندر کوئی اور ایلیمنٹ انوالوڈ نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ خود ظاہری طور پر تو ویسے بھی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ان مذاکرات کے اندر بہت زیادہ ڈیسپریشن ہوتی یا یہ ہوتا کہ جی کوئی ارجنٹ چیز کسی کو ایڈریس کرنا ہے، تو ان مذاکراتی کمیٹی کے اندر اس میں آپ کو محسن نقوی صاحب نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے نا، خیبر پختونخوا سے آ رہے ہوتے ہیں تو محسن نقوی صاحب انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ وہ ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، گنڈا پور صاحب سے بات کرنی ہوتی ہے، اچھا آپ ادھر آئیں ادھر نہ آئیں، اچھا اپنا کیوں آ رہے ہیں یار، اچھا آ جائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اس ٹائپ کی باتیں۔ پھر جب ڈنڈا سوٹا چلنا ہوتا ہے تو محسن نقوی صاحب آ کے بتا دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یہاں تک تھا، اس کے بعد جو ہوگا وہ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ صحیح۔ سو اس کمیٹی کے اندر محسن نقوی صاحب نہیں ہے، سو آپ کو ایک تو یہ انڈیکیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ کمیٹی ایک خاص سپیڈ پر چلے گی، اور کچھ لوگ اس کے اندر جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بہت پر امید ہیں کہ یار کوئی سیاسی ڈائلاگ ہو، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کیونکہ خود بہت سی چیزیں برداشت کی ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا جو لوگ جیلوں میں ہیں اگر وہ اپنے گھروں میں چلے جائیں، اگر کوئی بات چیت سے مسئلہ حل ہو جائے، تھوڑی سی سپیس ہر ایک کے لیے بن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ کمیٹی کے اندر یا ایسے ضرور ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اچھا نتھنگ ڈوئنگ، انہوں نے کون سا ہمارے ساتھ کوئی سیدھی بات کی تھی، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ سو اٹ از اے بلینڈ آف بوتھ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جہاں کوئی اعتراض نہیں ہے وہاں کوئی دباؤ بھی نہیں ہے کہ اچھا جی ضرور کریں نہیں تو پتہ نہیں رات کیسے گزرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غالباً جو سوچ ہوئے کہ چلے یہ بھی کر کے دیکھ لیں، مور اور لیس، مطلب زیادہ سے زیادہ، لیکن دیر از نتھنگ ایٹ اسٹیک فار دا گورنمنٹ، کیونکہ یہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، پھر شاید کچھ دوست برا منا جاتے ہیں حکومت میں کہتا ہوں جو ہائبرڈ ریجیمز ہوتے ہیں، دے ڈونٹ نیڈ نیریٹیوز، دے نیڈ پاور۔ وہ پاور جب تک ہے اور جب تک رہے گی تو وہ چلتے رہیں گے، جب پاور سائڈ سے پہ ہو جائے گی تو پھر ہر کوئی گر جاتا ہے۔ سو یہ تو اپنی اپنی سپیڈ سے چلے گا نا مذاکرات، تو 31 جنوری کی تاریخ جو ہے، جو ڈیڈ لائن تو نہ کہیں چلے، ایک طریقے سے کہیں معاملے کو پہنچانے کی طرف بڑھیں، تو 31 جنوری کی پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات چیت ہے کہ 31 جنوری ہونے کو بہت زیادہ ٹائم بھی ہے، اگر نہیں معاملات کو آگے بڑھانا تو کئی مہینے کئی ہفتے اس سے اوپر گزار لیں، بات کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچے گی۔ ہاؤ پرومسنگ از دس فیز آف مذاکرات؟ دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں کچھ نہ کچھ آپ کا کیپٹل خرچ ہو رہا ہوتا ہے، جس طرح ابھی منیب صاحب نے بھی فرمایا کہ جو ہائبرڈ نظام ہوتے ہیں اس میں طاقت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن طاقت بھی آپ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ جلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ایندھن ہے، اس کی بھی ایک حد تک آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں، پھر آگے وہ بھی یوز لیس ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ چیزوں کو اب سیٹل کیا جائے، چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے۔ جہاں تک یہ مذاکرات کا تعلق ہے، سرپرائزنگلی آج آپ نے خواجہ آصف صاحب کا یہ بیان بتایا کہ انہوں نے کہا کہ کہاں سے یہ شروع ہو گئے۔ اب کوئی 2 دن پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ حکومت کے اندر کچھ لوگوں کو اس حوالے سے بڑا اضطراب ہے اور وہ اس کے اندر سپوائلر کا کردار ادا کریں گے، اور انہوں نے کچھ نام بھی لیے تھے، اور آئی ایم سرپرائزڈ کہ ابھی یہ کمیٹی یہ کوئی اپوزیشن نے تو نہیں بنائی، یہ تو خود وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے، مذاکرات حکومت خود کر رہے ہیں، تو ملک کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ کدھر سے شروع ہو گئے ہمیں نہیں پتا، تو اٹ شوز کے بہت سارے معاملات ہیں۔ جو میرے پاس خبر ہے کہ یہ ایک مذاکرات کمیٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ایک مذاکرات کہیں اور بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا۔ اور اس دن بھی جو کمیٹی میں بیٹھے تھے، میں اندر بیٹھی ہوئی ایک شخصیت کے حوالے سے آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ جو 1-2 شخصیات تھیں حکومت کی، وہ بڑی ناراض سی لگ رہی تھی، لگتا یہ تھا کہ ان کا دل نہیں ہے بیٹھنے کا، لیکن وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو مذاکرات اس کمیٹی کے ساتھ ہو رہے ہیں، دوسری طرف بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، علی امین صاحب کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے چیزیں چل رہی ہیں۔ کلوزنگ نوٹ منیب، اس نظام کے اندر بوجھ اٹھانے کی سکت ابھی ہے یا بالکل یہ اپنے آخری اس پہ ہے
नहज के ऊपर है, इसीलिए बातचीत कर रहे हैं ना। मतलब क्यों बात कर रहे हैं खान साहब से? उनके 26 नवंबर कर लिया, उन्होंने सिविल नाफरमानी कर ली, सब कुछ कर लिया, तो अब क्यों बात कर रहे हैं फिर? अगर परेशानी नहीं है, पैनिक नहीं है तो? देखिए, इदराक तो दोनों जानिब से है कि सियासी बहरान इस तरह चल नहीं सकता। ये तो हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोगों को भी है ना। इमरान खान साहब जब भी बाहर आएंगे वो एक डील के तहत ही, वो एक डील होगी जिसके तहत, एक अंडरस्टैंडिंग होगी जिसके तहत वो बाहर आएंगे। और मैं सिर्फ इसमें बहुत, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे भाई हैं अतर काज़मी साहब, मैं उनसे थोड़ा सा, मैं ये भी क्योंकि मेरा उनसे बड़ा एक बरादराना खुलूस है, मैं उनसे इख्तलाफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरी राय मुख्तलिफ है। मैं सिर्फ इसमें यह अर्ज करूंगा कि कुछ ऐसा बदल नहीं रहा जो शायद किसी और जाविये से देखा जा रहा है। अच्छा। वो जो अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करें एक व्यू को या उसको देखें तो वो नजर आता है कि ठीक है जी, हम मेरी तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है, दुनिया बदल रही है, उधर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और ये निजाम बड़ा, इसकी दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन निजाम की दौड़ें तो अब से नहीं, बहुत पहले से लगी हुई हैं और उसके मसाइल कुछ और हैं। वो ये कि आप एट द एंड ऑफ द डे आपने एक लेजिटिमेसी के, जब एक हुकूमत के इश्यूज हो तो आप चाहते हैं कि सियासी डायलॉग हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बड़े एहतियात से अर्ज करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये लगे कि नहीं बस हुकूमत के तो दिन गिने जा चुके हैं, ये फारग हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट सजदा रेज है और सारे फारग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही सूरत तहरीक इंसाफ को पता है कि अगर हमने ये ना किया तो फिर शायद बहुत देर हो जाएगी। सही।